بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ بیٹی کی سہیلی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آنٹی آپ سے ملنا ہے، کچھ باتیں کرنا ہے جو اپنی امی سے نہیں کر سکتی۔ فکر تو مجھے لاحق ہوئی، کیلیفورنیا میں نہ وہ آ سکی اور نہ میں جا سکی۔ تب ایک شام فون آیا کہ آپ فارغ ہیں، ذرا تفصیلی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا حاضر ہوں بیٹی۔ وہ بولتی گئی اور میں سنتی رہی۔ جو سوال ذہن میں اٹھے وہ بھی زبان پر نہ آنے دیے کہ پہلے اس کی بات مکمل ہو جائے۔ بات کتنی سادہ تھی کہ اس کی ساس 6 ماہ اس کے پاس امریکہ میں رہ کر 2 ماہ پہلے پاکستان واپس آ گئی ہیں۔ وہ مضطرب ہے کہ کوئی مجھے میرے 8 ماہ پہلے والا گھر کا سکون واپس لا دے۔ مجھے یہ سہیل شوہر نہیں چاہیے۔ میں وطن اور والدین سے دور ایسے آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں جو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دے، ہر وقت مجھے یہ احساس دلانا کہ میں بہت نامکمل ہوں۔ عورتیں ایسی نہیں ہوتیں۔ پہلے کبھی نہیں کہا ایسے، اب بات بات پر بہنوں کی مثالیں کہ میری بہنیں بہت اچھی بہو ہیں، تم ایسی تم ویسی۔ آنٹی یہ شروع میں ایسے نہیں تھے، 2 برس گزارے ہیں ان کے ساتھ میں نے۔ یہ تو میرا ہر کام میں ہاتھ بٹاتے، ہم صبح 7 گھر سے نکلتے، یہ مجھے ہاسپٹل میری ڈیوٹی پر چھوڑتے ہوئے آفس جاتے۔ حمل کے 9 ماہ انہوں نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری سہیلیاں مجھ پر رشک کرتیں، یہ تسلی دیتے کہ بیبی کے دنیا میں آنے پر امی جان پاکستان سے آ کر بچے کو سنبھالنے میں مدد کریں گی۔ ابھی 1 سال اور ہے میری میڈیکل پریکٹس کا۔ میرا اپنی ساس کے ساتھ رہنا کم ہی ہوا پاکستان میں، میں تو 6 ماہ بعد ہی امریکہ آ گئی تھی۔ یہاں ساس مجھ پر تنقید کرتی، میں کبھی جواب نہ دیتی۔ ہاں دل ضرور دکھتا ہے کہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آتی ہوں میں۔ وہ شکایت کے انبار لگا دیتی ہیں کہ تم بچے کی چیزیں سلیقہ سے نہیں رکھتی، فریج میں باسی کھانے پڑے ہیں تمہیں پرواہ نہیں، سہیل کی رنگت سفید پڑ رہی ہے، بال جھڑ رہے ہیں، تمہیں کیا۔ بات بات پر اپنی بیٹیوں کی مثالیں کہ وہ ساس کا کیسے خیال رکھتی ہیں۔ میرا فائدہ یہ تھا کہ میرے صبر کا لیول بلند ہوا، جس نے پیشہ ور ذمہ داریوں میں میری مدد کی۔ میں صبر سے کام لیتی اور ان کے جلد جانے کی دعا کرتی رہی۔ ان دنوں میرا ڈیوٹی سے گھر آنے کو جی نہ چاہتا۔ اس عرصے میں سہیل کچھ ٹھیچے سے رہنے لگے۔ میں نے سوچا یہ چلی جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ان کو گئے 2 ماہ ہونے کو آئے۔ سہیل کی وہ التفات ہی نہیں جس کو میں اپنی خوش نصیبی گردانتی تھی۔ بیبی کے معاملے میں تعاون سے انکار کر دیتے ہیں کہ دنیا کی سب عورتیں بچے پالتی ہیں، تم کیا احسان کرتی ہو۔ میرے ساتھ میز پر کھانا تک پسند نہیں کرتے۔ میڈ میں نے اپنی تنخواہ سے رکھی ہے، کہتے ہیں اس کو نکالو۔ میری زندگی کوفت بن گئی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے میرے اندر، یہاں کوئی عزیز نہیں۔ امی سے یہ باتیں کروں تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی امریکہ کا سن کر رشتے کو منع کر رہی تھی۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ آنٹی آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کیا جواب تھا اس سوال کا؟ میں نے ڈوبتے دل سے فون بند کرتے ہوئے کہا بیٹا نماز کا وقت جا رہا ہے، دوبارہ کال کروں گی۔ سچ یہ کہ دماغ اپنا معاف، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ پردیس میں بہو کو کیسے بے حکمتی سے شوہر کی نظر سے گرا دیا، اس کی آہیں کس کو لگیں گی۔ کئی مرتبہ میں نے خواتین کو بہو کی برائی کرتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ میرا بیٹا تو خود عاجز ہے اس کی حرکتوں سے، قسمت کا لکھا کیسے مٹ سکتا ہے۔ اگر بہو کی کمزور سی میاں بیوی میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کو اپنے لیے سپیس سمجھنا کوئی عقل مندی ہے۔ آپ کو بہو سے شکایت ہو سکتی ہے مگر شوہر کی نظر سے بیوی کو گرانا کیسی گری ہوئی حرکت ہے۔ اس کے ماں ہونے کی قدر نہ کرنا، جیسے ماں آپ ہیں ویسے ہی وہ ہے۔ ایک ماں کا رتبہ اپنے بیٹے کی نظر سے گرانا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ کی اپنے بیٹے سے ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں کہ بہو کی کمزوریاں بیان کرنے میں آپ ایک پیج پر ہیں۔ کیونکہ بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے بہو اس کی محبت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی طرح جھکاؤ کا مطلب یہ کیوں مان لیا جاتا ہے کہ بیٹے کے دل میں آپ کی قدر و منزلت کم ہو رہی ہے؟ آپ ماں ہیں، آپ کے رتبے کا کسی سے کوئی تقابل نہیں۔ بیٹا بہو کے ساتھ خوش ہے تو آپ
नाखुश क्यों? ये तो सरासर अल्लाह की रहमत है। माओं को दुआ करना चाहिए कि उनके बेटे और बहू में ऐसी मोहब्बत हो जैसे रसूलुल्लाह को अपनी अज़वाजे मुतहरात हज़रत खतीजा और हज़रत सैयदा आयशा सद्दीक़ा से मोहब्बत थी। आप कितना खुश हैं कि आपकी बेटी ससुराल में खुश है। आपका दिल कितना ठंडा है कि आपका दामाद कदरदान है। आपका घर भी किसी की बेटी की ससुराल है। तो इसको जन्नत का बनाने की फ़िक्र आपकी अवलिन तरजीह, अवलिन फ़िक्र होनी चाहिए। बहू आइडियल है ना सास। बड़ों को ज़्यादा दरगुजर करना चाहिए और छोटों को स्पेस देना चाहिए। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत को रंगों की कहकशां से सजाएं। वो रंग आपके मीठे बोल और दरगुजर है। घर में जिसकी उम्र ज़्यादा है उसका तजर्बा और मुशाहिदा ज़्यादा, इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा। इस बच्ची की गुफ्तगू सुनकर मैं सोचती रह गई कि जिसकी अपनी बेटियां हों उसको मुकाफ़ात अमल से डर क्यों नहीं लगता। दूसरे की बेटी तो आपकी आइंदा नस्लों की मेमार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।